الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، سورہ توبہ اور آیت نمبر 122 یہ میں نے بالکل آغاز میں تلاوت کی ہے۔ سورہ توبہ کے حوالے سے یعنی نام سنتے ساتھ ہی ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ جہاد و قتال سے متعلق ہے۔ اسلام کا جو آخری غزوہ تھا یعنی غزوہ تبوک، اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے، جس میں قتال فرض عین ہو گیا تھا، یہاں تک کہا گیا کہ جو نہیں نکلے گا اب وہ منافق ہوگا۔ اور چند صحابہ جو بہرحال ایمان والے تھے اور کسی اپنی سستی کی وجہ سے نہیں نکل پائے تھے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ناراضگی کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول نہ فرما لے۔ اور یہ سورہ توبہ یعنی جہاد و قتال کے وہ سخت احکام لے کر نازل ہوئی کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ 114 سورتوں میں سے واحد سورت ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ سخت احکامات سے بھرپور، اور یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ اب جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات فرما دی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان یہ میدان جنگ میں نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ان کی آبادی میں، ان کے قبیلوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو نکل کر آئیں لیتفقہوا فی الدین،
تاکہ وہ دین کو سمجھ سکے، وہ دین کا علم حاصل کر سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جو علم کی تعریف ہے وہ دین کی بیان کردہ علم کی تعریف سے مختلف ہے۔ اول تو ہم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ تقسیم نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دنیا کا علم بھی حاصل کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں، لیکن دونوں کے حصول کا جو مقصد ہے ہمارے تعلیمی نظام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ آپ اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اسکول سے لے کر کالج تک اور کالج سے لے کر یونیورسٹی تک کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ آپ یہ جو ڈگری کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ایک ہوگا کہ میں ایک اچھی جاب حاصل کر لوں، میں اپنا کیریئر سیٹ کر لوں، اپنا فیوچر بنا لوں، ایک اچھا بزنس اسٹیبلش کر لوں، ایک اچھی فیملی لائف میری بن جائے گی اگر میرے پاس اچھی جاب ہوگی اور اچھی ڈگری ہوگی، اور پھر نیک نامی بھی ہوگی پورے خاندان میں کہ مجھے فلاں ڈگری ملی۔ یہ ہے ہمارا دنیاوی تعلیمی نظام کا جو پرسپیکٹو ہے، جو مقصد ہے کہ وہ علم کیوں حاصل کرنا ہے۔ دین اس کے بالکل مختلف پیرائے میں علم کا مقصد بتاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اس سے دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے بہتری کے مواقع تو پیدا ہوں گے، لیکن اصل میں علم کی فضیلت یہ ہے کہ آخرت میں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے، اور آخرت میں عزت نصیب میں آ جائے۔ آپ سمجھیں کہ دونوں پرسپیکٹو ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہو گئے نا؟ یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا بہتر بنائیں صرف۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ جب علم حاصل کریں گے اور علم ایسا ہو کہ وہ دینی اور دنیاوی علم کو جمع کر کے دیا جائے، تو اس سے آپ کی دنیا تو بہتر ہوگی ہی انشاءاللہ، آخرت میں اصل میں جو ہے نا وہ عزت اور فوز و فلاح کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، میں ایک دو مغالطوں کی وضاحت بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں علم کے متعلق جو ہم بچپن سے پڑھتے رہے، بلکہ وہ شاید کنونشنلی جنہوں نے وہ علم حاصل کیا ہوگا ہمارے کنونشنل ان اداروں میں پڑھے ہوں گے، تو وہ علم کے فائدے ایک مضمون ہوا کرتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس کے اندر نہ کچھ وہ یعنی اشعار اور کچھ احادیث کوٹ کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو فرض۔ اور ہم اس سے یہ ثابت کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ یہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دنیاوی علم۔ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ آپ پر ڈاکٹر بننا فرض ہو گیا، آپ پر انجینئر بننا فرض ہو گیا، آپ پر بزنس کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ حالانکہ اگر یہ علم حاصل کریں گے بہت اچھے علوم ہیں، ان کا بڑا اجر بھی ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ لہذا حدیث جو ہے نا اس کی جو شرح لی جائے گی وہ شارحین حدیث کریں گے، محدثین کریں گے، اور ان کی شرح یہ ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے، جو فرائض کا علم ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرائض کا علم فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز کے لیے وضو کا وجوب ہے تو وضو کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایک شخص پر حج فرض نہیں ہوا، اس پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ حج کا علم بھی حاصل کرے، لیکن جس وقت حج اس پر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا، اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ حج کے کتنے ارکان ہیں، کیسے حج ادا کرنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، اس کا علم بھی حاصل کرے گا۔ یہ فرائض کا علم ہے جو فرض ہے۔ ایک تو یہ اصلاح فرما لیں۔ دوسرا، ایک روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا اور اس نے وہ نہ سنی ہو بلکہ زبانی یاد نہ ہو، اور اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا جاتا ہے، بہرحال اس پہ محدثین نے کام کر رکھا ہے، اور کوئی ایسا یہ وقت بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ تحقیقی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ایک سادہ سی بات کہہ رہا ہوں
کہ ایک روایت بہت زیادہ بیان ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو خاتون میں، ماشاءاللہ، لیکن سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ خاتون میں. اچھا کبھی ویسے یعنی حدیث اور اصول حدیث اور یہ سب محدثین اور اسماء الرجال، یہ بحثیں تو عوام الناس کے لیے ہیں بھی نہیں، تو علماء کی بحثیں، ان کو ذرا ایک طرف رکھ دیں. ویسے کبھی سوچ لیا کریں کہ عربی حروف تہجی میں تو چے ہوتا ہی نہیں ہے، تو حدیث میں چین کیسے آ گیا؟ کیوں بھائی؟ عربی حروف تہجی میں چے یہ تو ہوتا ہی نہیں، تو حدیث کیسے بن گئی کہ خاتون میں چین جانا پڑے؟ اور اس کو پھر ہم نے دنیاوی علم کے ساتھ منسوب بھی کر دیا، اور پھر کہا اب جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کو ہم نے اس کام پہ لگا دیا، اور ساری زندگی بیچارے کبھی آئلٹس کر رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی ٹوفل کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی باہر کا ویزا مل جائے. کیوں بھائی؟ حدیث میں آیا ہے کہ تم چین جا کے علم حاصل کرو. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ عجیب بات ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں اصول حدیث کو ایک جانب رکھیں، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینا چاہتے تھے انہیں تو اصحاب صفہ بنا کر صفہ کے چبوترے کے پاس مسجد نبوی میں بٹھاتے تھے، اور مجھے آپ کو تلقین کریں گے کہ چین جا کر علم حاصل کرنا. علم کا مرکز تو مسجد نبوی تھی. تو اپنے صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین نہیں بھیج رہے، اپنے صحابہ کو تو مسجد نبوی میں بٹھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چین جایا کرو علم حاصل کرنے، امریکہ جاؤ، چین جاؤ، برطانیہ جاؤ. لہٰذا یہ جو دنیا کا، کائنات کا سب سے بہترین اور خوبصورت علم ہے، یہ اللہ کے دین کا علم ہے. آپ دنیاوی علوم حاصل کیجئے، آپ اپنے لیے جس فیلڈ کو چاہتے ہیں پسند کیجئے، اس میں کوئی حرام اور ناجائز بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے علم کو اہمیت دیجئے. اپنی زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی کتنی فضیلت ہے، یا شاید میں صرف روایتوں کا ترجمہ پڑھنا شروع ہو جاؤں تو جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں وہ ہمارے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب کو جا رہے ہیں کہیں پہ، اور وہاں پہ وہ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، اور عزت دی جا رہی ہے، اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور سلامیاں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے پہلا قدم باہر نکالتا ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھے گا یا سکھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم اس شخص کے قدموں تلے اپنی پلکیں بچھاؤ. تو وہ اللہ کے نوری فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، اور جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر سے باہر رہا، پہلا قدم اس نے گھر سے باہر نکالا، علم حاصل کیا، واپس آیا، تو جیسے ہی اس نے اپنا پہلا قدم گھر کے اندر رکھا، اس پورے دورانیے کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس شخص کے لیے بیٹھ کر دعائیں کرو، یہ میرے دین کا علم حاصل کرنے کے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کر، ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے ایک طرف، کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیوں اکٹھے ہیں، کیوں جمع ہو کر بیٹھے ہیں؟ فرمایا گیا یہ جو ادھر گروپ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تسبیحات اور ذکر اور یہ سب چیزیں. ایک دوسرا بھی گروپ ہے، یہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو قرآن سمجھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ بھی خیر ہے اور یہ بھی خیر ہے، یہ بھی میرے ہیں ذکر کرنے والے، یہ بھی میرے ہیں علم والے، دونوں خیر والے ہیں. لیکن فرمایا اب میں نے تو کسی ایک میں بیٹھنا ہے، میں جا کر ان دونوں میں سے علم والوں کے اندر بیٹھوں گا، جو علم کی بات کر رہے ہیں، جو قرآن کی بات کر رہے ہیں، جو تفسیر کی بات کر رہے ہیں، میں ان میں جا کے بیٹھوں. اور اسی حدیث سے پھر بہت خوبصورت نقطہ ہے آج کل کے دور میں خاص طور پر سمجھانے کا نقطہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں جا کر ان اہل علم کی صحبت میں بیٹھوں گا، یہ اصل میں ہمارے ہاں جو آج کل ایک ترتیب بن گئی نا کہ بھئی سب کچھ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، لیکچرز اپلوڈڈ ہیں، اور آپ جہاں سے چاہیں وہ آن لائن چیزیں حاصل کر لیں،
وہ آپ کو ایک سطحی نالج تو مل جائے گا، لیکن وہ جو اہل علم کی صحبت کے اثرات ہیں ان سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ وہ صحبت آپ کو یوٹیوب پر نہیں مل سکتی، وہ آپ کو آن لائن میسر شاید نہ آ سکے، اس صحبت کے لیے آپ کو اہل علم کے پاس جا کر بیٹھنا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آن لائن ہو گئی تو گویا یہ کہ وہ علماء کی صحبتوں کے اثرات ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اہل علم کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو اس سے برکت حاصل ہوگی، فیض حاصل ہوگا، اور اس صحبت کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، وہ آن لائن سارے معاملات چلے گئے، اور پھر وہ میٹاورس کی تیاری ہو رہی ہے کہ اب میٹاورس کے اندر جانا وہ سب چیزیں وہ کر لی جائیں گی، تو آپ کو فزیکلی کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہت اچھی بات ہوگی بھائی، ٹیکنالوجی ایٹ اٹس پیک، لیکن آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے نا، اور اس فتنوں کے دور کے متعلق سورہ کہف نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کہف میں اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر انہیں حکم دیا تھا جائیں اور جا کر خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں تاکہ کچھ سیکھ سکیں ان سے۔ تو دنیا جہاں اس میٹاورس کے کانسیپٹ کو لے رہی ہے کہ اب ہمیں سارا کچھ جو ہے نا وہ آن لائن مل رہا ہے، فزیکل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں تعلیم یہی ہے کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرو، اور یہ اور تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے تھے نا کہ فتنوں کا دور آئے گا، یہ برائیاں عام ہو جائیں گی، سود عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی۔ پچھلا جمعہ میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ پڑھایا تھا، اس کو ذرا سنیں، بالکل وہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عورتیں مردوں کی جو ہے نا وہ مشابہت اختیار کریں گی، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند کر لیں گے۔ تو کیا یہ یہی نہیں ہو رہا آج کے دور میں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کا ذکر فرماتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ ہوگا تو اس قوم کے علماء کہاں ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء موجود ہوں اور اتنی برائیاں معاشرے میں عام ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو علماء نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہو، یا لوگوں نے علماء کی بات پر دھیان دینا چھوڑ، یہی ہوگا نا معاملہ۔ تو علماء تو جس حد تک جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب کیا ہوا، وہ دوسری بات ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس دور کے اندر اللہ اہل علم کو اٹھائیں گے، علم نہیں اٹھے گا، اہل علم اٹھ جائیں گے۔ اور یہاں سے آپ اہل علم کی، علماء کی، اہل دین کی اہمیت کا اندازہ فرمائیں کہ علم کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اہل علم نہ ہو، وہ تفقہ فی الدین رکھنے والے ذہن نہ ہو، تو صرف کتابوں کی موجودگی سے، علم تو کتابوں میں ہے نا، صرف آن لائن پڑھے ہوئے لیکچرز کی موجودگی سے وہ معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اہل علم کا اپنا وجود وہ برکت پر دلالت کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت اہل علم کہاں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو نہیں اٹھائیں گے، اہل علم کو اٹھا لیں گے، پھر جاہل لوگ عالم بنیں گے، اور وہ اپنے علم سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ بین ہی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دین کا کوئی باقاعدہ علم نہیں ہے، لیکن حضرت عالم بن کر بیٹھے فتوے جھاڑ رہے ہیں۔ کیا معاشرے میں اہل علم ختم ہو گئے؟ کیا علماء سب دنیا سے چلے گئے؟ کیا علماء حق ختم ہو گئے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے حضرات آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے علماء کے نام پر جو شاید اپنی کو دکانداری کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنی جگہ پر موجود ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ تو علماء حق موجود ہیں، دنیا ان سے خالی نہیں ہوئی۔ سوال تو یہ ہے کہ ان کو تلاش کرنا، پھر ان تک پہنچنا، پھر ان کی صحبتوں میں بیٹھنا اور ان سے دین سیکھنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔
اللہ یہ ظاہر ہے اس میں کچھ مشکل محسوس ہوتی ہے. آسان کام یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا، آپ نے کیوں جانا ہے مسجد میں، یا آپ نے کیوں جانا ہے مدرسے میں، یا آپ نے کیوں علماء کے پاس جانا ہے. بڑا آسان کام ہے، آپ گوگل کر لیں اس کو، اور پھر جو اس پر جو بھی رائے آ رہی ہوگی وہ کس کی رائے ہے یہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا. اس کی کوئی سند بھی موجود ہے، اس کی کوئی قرآن و سنت سے دلیل بھی موجود ہے، یہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لہٰذا اہل دین کی صحبتوں کو اختیار کیا کیجئے، اپنی زندگی کے کچھ اوقات کو اللہ کے دین کے علم کے لیے فارغ کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وہ جو علم دین کی فضیلت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں قرآن مجید کی ایک آیت آغاز میں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کا اجر اور درجہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے علم کی رغبت اور اس کا شوق نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.